کہ مسلسل پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنا بھی رہا ہے اور مظلوم ہونے کا ڈرامہ بھی کر رہا ہے۔ وہ کون ہے جو پاکستان کے دشمنوں پہ مہربان ہے؟ وہ کون ہے جو تحریک طالبان؟ لیکن بھارت پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں ہم کب تک بھارت کے خلاف ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے۔ بھارت کے ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہونے کی واضح مثال ہے۔ ہندوستان RSS BJP دہشت گردوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بھارت نے چور مچائے شور کے مترادف دنیا بھر میں دہشت گردی کا نشانہ بننے کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا کہ مسلسل پاکستان کو دہشت گردی کا نشانہ بنا بھی رہا ہے اور مظلوم ہونے کا ڈرامہ بھی کر رہا ہے۔ وہ کون ہے جس نے پاکستان میں کرکٹ ختم کرنے کی کوشش کی؟ وہ کون ہے جس نے پاکستان کو افغانستان میں پھنسانے کی کوشش کی؟ وہ کون ہے جو پاکستان میں مسلسل معاشی پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور FATF میں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھ چکے ہیں ہم۔ وہ کون ہے جو پاکستان سوشل میڈیا کے ذریعے مسلسل انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اور وہ کون ہے جو پاکستان میں علیحدگی پسند شدت پسندوں کو سپورٹ کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو پاکستان کے دشمنوں پہ مہربان ہے؟ وہ کون ہے جو تحریک طالبان پاکستان کو ہمارے خلاف مدد دے رہا ہے؟ اور کون ہے جو پاکستان کو خارجہ محاذ پہ تنہا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو پاکستان کے CPAC کے لیے گڑھے کھود رہا ہے؟ وہ کون ہے جو پاکستان کے اندر یہاں تک کہ لاہور میں دہشت گرد اور خودکش حملے کروا رہا ہے؟ اگر آپ ان سب باتوں پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو ایک ہی کردار نظر آئے گا، اور وہ ہے بھارت۔ لیکن اگر آپ کو میں بھارت کا گھناؤنا چہرہ دکھاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ بھارت ہی ہے جو بنیے کی طرح عالمی برادری کو گمراہ کر رہا ہے۔ بھارت کے جاسوس رنگے ہاتھوں بلوچستان میں پکڑے جاتے ہیں۔ کلبھوشن یادو اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے باوجود وہ پاکستان کو عالمی پلیٹ فارم سے مجبور کر دیتا ہے، اور ہمیں اس کے لیے اپنی اسمبلی سے قانون سازی تک کرنی پڑ جاتی ہے۔ پاکستان افغانستان کی سرحد پہ سب سے زیادہ نشانہ بن رہا ہے، لیکن بھارت پوری دنیا میں یہ ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں بھارت کے لیے دہشت گردی کے بیج بو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بھارت نے ہی کیا، جس نے افغانستان میں پاکستان کے لیے نفرت کے بیج بوئے۔ TTP سمیت درجنوں دہشت گرد گروپس کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ افغانستان میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی، اپنے سفارت خانوں میں را کے ایجنٹس رکھے، لیکن آخر میں امریکہ بہادر کے ساتھ مل کر پاکستان کو ہی کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ جبکہ بھارت کی جو حرکتیں ہیں وہ کبھی بھی خطے میں امن تو نہیں چاہے گا۔ بھارت جو مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، اس سے زیادہ اس کی بربریت کا اور کیا منہ بولتا ثبوت ہو سکتا ہے؟ وہ ISKP کو پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے، کشمیر میں بربریت کرتا ہے، اور پھر انسداد دہشت گردی کا رونا روتا ہے۔ اور اس حرکتوں کے بعد کیا اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہے کہ اس طرح کی بات کرنے کا؟ اب تو ہندوستان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ محض انسداد دہشت گردی کانفرنسز کی میزبانی سے ان کی سرزمین سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کی لعنت پہ قابو نہیں پایا جائے گا، بلکہ ان کو اور ان کے پڑوسیوں میں اقلیتوں کے لیے اپنی نفرت پہ مبنی پالیسیز پر ایک جامع نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جبکہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے ہمیں بھارتی مداخلت اور تقریبی سرگرمیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے بین الاقوامی اداروں، دوست ممالک اور قانونی تنظیموں سے رجوع کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان بھارت کی دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہونے کے ڈوزیز تیار کر کے بین الاقوامی تنظیموں کے حوالے کر چکا ہے۔ ہمیں اس کام کو اب تیز تر کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی ذاتی لڑائیوں سے ہم فارغ ہوں گے نا، اور اسے فرصت ملے گی۔ ہم اپنے دشمنوں کو بھلا کر خود ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ ہم اپنے سیاسی آقاؤں کی پرستش کرنے میں اتنا مصروف ہیں کہ بھارت نے ایک طرف ہمیں FATF پر پھنسائے رکھا اور دوسری طرف وہ خود دہشت گردوں کو سپانسر کرتا رہا، اور ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ یہ کون ہے شور؟ یہ شور کون مچائے گا کہ بھارت اس خطے میں گھرانے کھیل کھیل رہا ہے؟ اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، وہ بھارت ہی تھا جس نے کشمیر میں بین الاقوامی قوانین کی توہین کی۔ وہ کون ہے جس نے مشرقی پاکستان میں اپنے مظلوم مظاہر پایا تکمیل تک پہنچائے؟ وہ کون ہے جس نے افغانستان کے اندر مداخلت کی؟ اور اس بات میں تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف زبردست بھارتی عزائم امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اس طرح کی سرگرمیوں کے ساتھ بھارت کی UNSC کی مستقل رکنیت جو ہے وہ ایک بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر بھارت کی ہیومن رائٹس وائلیشن ریکارڈز اور ریلیجس فریڈم انڈیکس اور انٹرنیشنل ریلیجس فریڈم رپورٹس یا UPR رپورٹس پر نظر ڈالیں تو صورتحال انتہائی گمبھیر ہے۔ لیکن بھارت اپنی تمام خامیوں کو اپنے معاشی حجم کے سائے میں چھپا لیتا ہے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ ہم کب تک بھارت کے خلاف ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں گے؟ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالمی برادری کی توجہ ہندوستان کے گھرونے عزائم کی طرف کیسے مبذول کرائی جائے، جس نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف ذیلی قوم پرستوں، منتشر افراد اور دہشت گردوں کو مالی مجرمانہ مدد فراہم کی ہے۔ ہندوستانی سرپرستی میں دہشت گردوں کی کارروائیوں کی وجہ سے ہمارے بہت سے معصوم شہری جان و مال سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس کا مدافع کون کرے گا؟
उन्हें इंसाफ कौन दिलवाएगा, इसका इंतकाम कौन देगा? और ये सब उसी वक्त हो सकता है जब हम अपने मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करें, मईशत को संभालें, अपनी रोटी के लिए मुल्क की गाय ज़िबा ना करें, और सब बड़े बड़े दिमाग जो हैं वो दुश्मन के खिलाफ इकट्ठे हुए। जब तक ऐसा नहीं होगा दुश्मन हमारे साथ खेलता रहेगा। जिस तरह भारत उंगली इशारा करने पर इतना शोर मचाता है कि गोली मार दी, उस तरह हमें भी भारत के जुराइम पे पर्दा डालने की बजाय एक कौम की तरह उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन अब ये बात साबित करनी पड़ेगी कि अगर वो हमें तंग करेंगे तो खुद भी बहुत तंग होंगे। ऐसा नहीं चलेगा। दहशत गर्दों की कार्रवाइयों में मुलव्विस, हिंदुस्तान के मुलव्विस होने के सबूत, खत्ते में हिंदुस्तान के दहशतगर्द एजेंट और उनके नेटवर्क्स के बारे में पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक करते हैं। क्या हमने खत्ते में भारतीय मनफी किरदार पर गौर करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से रुजू किया? मज़े की बात तो यह है कि भारत झूठ पर मबनी पॉलिसी पर अमल पैरा है, जबकि इसी के लिए दूसरों पर उंगलियां उठा रहा है। ख़ास तौर पर अपनी मजहबी अक़लियतों के बारे में गलत तसव्वुर शुदा घरेलू पॉलिसीज़ इसका मुंह बोलता सबूत है। यहाँ तक कि इसके अपने अफसरान और तफ्तीशकार अफसर्स जैसे हेमंत कुरकरे था, उसने इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को बार बार बेनकाब किया। रियासती पॉलिसी के तौर पर झूठ का इस्तेमाल करके भारत के लिए मुनासिब है, क्योंकि ये तो हिंदुस्तान से चलने वाले हजूम के नारवा सलूक और अक़लियतों के साथ जुल्म सतम और बड़े पैमाने पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो हटाने में उनकी मदद करता है। अब आप देखें ना, इनकी लापरवाही क्या है, ये शरारत। ब्रह्मोस मिसाइल की इंक्वायरी को छुपाते हुए भारत ने इस साल मार्च में पाकिस्तान में एटमी सलाहियत के हामिल ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने के वाक़े को मामूली वाक़या करार दे दिया। मिसाइल फायर का वाक़या और बार बार जौहरी मवाद की चोरी के वाक़यात भारत के एटमी प्रोग्राम गैर महफूज होने की वाज़ेह मिसाल है। लेकिन बात हमेशा पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मंजर आम पर आती है, क्योंकि कोई भारत की तरफ तवज्जो ना होता। हिंदुस्तानी बाजार में ताबकार मवाद की चोरी और गैर कानूनी स्मगलिंग पर सवाल उठाना किसका काम है? क्या अगर ये पाकिस्तान में होता, भारत ऐसा सुकून से बैठा होता, वो इसे नजरअंदाज कर देता? वो कुछ ना कुछ हमारी मट्टी पलीत कर रहा है तो कुछ करके तो उसके पास सबूत आ जाए तो वो पता नहीं हमारा क्या असर करे। हमें भी इसी तरफ मुतवज्जो होने की जरूरत है। हिंदुस्तान RSS बीजेपी दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है और RSS के दहशतगर्द यशवंत शिंदे के इतराफ़ी बयान से बीजेपी RSS की क़यादत ने पता नहीं कितने सियासी फायदे हासिल किए। और दूसरी तरफ बीजेपी हुकूमत जो सजा याफ्ता मुजरिमों को रिहा कर रही है। स्वामी असीमानंद, जिन्होंने 2007 में समझौता एक्सप्रेस धमाका किया जिसमें 43 पाकिस्तानी शहीद हुए, बिल्किस बानो की इस तरीकी, गुजरात मुस्लिम कुश कत्लेआम में उसके ख़ानदान के कत्ल करने के इल्ज़ाम में बीजेपी के 11 कारकुनों को जेल भेज दिया गया, उन्हें रिहा किया जा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ कवानीन बनाए जा रहे हैं और हम गफलत की नींद सो रही हैं। हमें बैरूनी दुश्मन के खिलाफ अब मुत्तहद होना पड़ेगा वरना बड़ी देर हो जाएगी। सोचने की बात है। आइंदा तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।